ہمارے لیے اس میں کیا سبق ہے کہ ہمارا اصل جہاد آج کیا ہے؟ نفس کے خلاف ہے، گناہوں کے خلاف ہے، جہالت کے خلاف ہے، بے دینی کے خلاف ہے۔ ہماری نیتیں کہاں کھڑی ہیں؟ ہم علم کیوں پڑھ رہے ہیں؟ شہرت کے لیے یا رضائے الہی کے لیے؟ کیا ہم امانت دار ہیں؟ گروپ کی بات باہر نہ لے جانا بھی امانت ہے، وقت کی پابندی بھی امانت ہے۔ کیا ہم وفادار ہیں؟ وعدہ خلافی، حاضری میں سستی، ذمہ داری سے فراری، یہ سب عملی خیانت کی شکلیں ہوتی ہیں۔ تو یعنی نیت کی اصلاح کریں، عدل و دیانت کو اپنائیں، نظم و ضبط کو جو ہے اپنی زندگی میں لے کے آئیں، اجتماعی ذمہ داری کو اپنائیں، تقوی کے ساتھ جو ہے وہ قوت کو آزمائیں۔ تو یہ قوت، یہ کتاب ہمیں فقہی مسائل نہیں دیتی، اس کے ساتھ ساتھ بلکہ ایک مکمل اسلامی شخصیت کی تعمیر بھی کرتی ہے۔ تو میری تمام سسٹر سے گزارش ہے کہ یہ علم صرف ٹیسٹ کے لیے نہ ہو، یہ ہماری زبان تک محدود نہ رہے، یہ ہمارے کردار میں اترے۔ اگر ہم نے نیت درست کر لی، دیانت اختیار کر لی، ظلم سے بچ گئے، وعدہ نبھانا سیکھ لیا، تو یہی ان احادیث کا حقیقی ثمر ہوگا۔ یا اللہ، اگر تدریس میں ہم سے کوئی لغزش ہوئی ہے تو ہمیں معاف فرما، اگر سیکھنے میں کوئی کوتاہی ہوئی ہے تو ہمیں درگزر فرما، جو کچھ پڑھا ہے اسے ہماری زندگیوں میں نافذ فرما، اس علم کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا، ہماری نسلوں، ہمارے کردار اور ہمارے فیصلوں میں سے جاری کر دے، ہمیں نیت کی سچائی اور عمل کی پختگی عطا فرما۔ تو اگر ہم نے یہ سارا کچھ سیکھ لیا اور اس پر عمل کرنا سیکھ لیا تو ہم نے حقیقی معنوں میں ان تمام لیکچرز کا، تمام جو ہے وہ جتنے بھی ہم نے کلاسیں لی ہیں تو سب کا ہم نے حق ادا کر دیا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ سیکھا ہے، جو سکھایا ہے، اللہ میرے سمیت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تمام سے سچ سے گزارش ہے دعا میں شرکت فرما لیجیے، آمین کہہ کے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہم نے سیکھا ہے، جو سکھایا ہے، اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم انی اعوذ بک من الجبن واعوذ بک من البخل۔ اللہم انا نعوذ بک من الجبن ونعوذ بک من البخل ونعوذ بک من ان ارد الی ارذل الامور ونعوذ بک من فتنۃ الدنیا وعذاب القبر۔ اے اللہ، ہمیں بزدلی، کنجوسی سے ہم تیری پناہ چاہتے ہیں، اور اس بات سے تیری پناہ چاہتے ہیں کہ ہمیں کوئی رذیل عمر، یعنی ہم رذیل عمر تک پہنچ سکیں، بڑھاپے میں پہنچ جائیں۔ اس طرح ہم دنیا کے فتنوں اور عذاب قبر سے تیری پناہ چاہتے ہیں۔ اے سبوح قدوس، ہماری عبادتوں میں خشوع اور خضوع پیدا کر دے، ہم سب کو غم، سستی، کاہلی، بخیلی، قرض اور لوگوں کے غلبے سے بچا لے، ہمارے اندر سے شرک، بدعت، نفاق نکال دے، ہمیں صلہ رحمی کرنے والا بنا، قطع رحمی سے جو ہے ہمیں بچا، ہمیں عفو درگزر کرنے والا بنا، ہمارے اندر سے کینہ، غرور، تکبر، حرص، تجسس، جلن، حسد، لڑائی جھگڑا، بدگمانی، بد زبانی، بد نظری، بد تمیزی، بد اخلاقی، غیبت، دھوکہ دہی، یارہ روی، شکوہ شکایت، الزام تراشی، طعنہ زنی، بہتان، انا، ظلم و زیادتی، غرض کے ہر طرح کی برائیوں کو ڈھو ڈال۔ اے ہمارے رب، بہت سی برائیاں ہمارے اندر ہیں تو اپنی رحمت سے انہیں دور فرما، ہمیں نیکی کے راستے پر استقامت عطا فرما، ہمیں خوبصورت دل اور اعلیٰ سوچ والا بنا۔ اے فیصلے کرنے والے، ہماری زندگی کو بے مقصد نہیں بلکہ با مقصد بنا، ہمیں اکیلا نہ چھوڑنا، ہماری ذہنی توازن جو ہے وہ صحیح فرما، ہمارا ذہنی توازن صحیح فرما، اور رذیل عمر سے ہمیں بچا۔ یا رب ذوالجلال والاکرام، دنیا اور آخرت کی رسوائی سے بچا، ہمیں منفی خیالات، وسوسوں، مکر و فریب، نافرمانی سے بچا، ایسے تمام رسم و رواج سے بچا جو اسلام کے خلاف ہوں، ایسے تمام کاموں سے بچا جو غیر مسلم کے شعار ہوں، ایسی خوشی سے بچا جو تیری نافرمانی پر اکسائے، ہمیں اور ہماری آل و اولاد سب کو بچا۔ اے اللہ، ہمیں اپنا تزکیہ کرنے والا بنا، دلی سکون عطا فرما، ہمیں اپنی محبت عطا فرما۔ یا رب، ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کی اتباع کرنے والا بنا۔ یا اللہ، ہمیں اپنی راہ میں دینے والا بنا، ہماری نیتیں اپنے لیے خالص فرما، ہم تیری رضا چاہتے ہیں، عنایت فرما، ہمیں احسان جتانے کی روش سے جو ہے وہ بچا۔ اے اللہ، ہمارا مرنا، ہمارا جینا، ہماری قربانی سب تیرے لیے ہو جائے، ہمیں توبہ استغفار کرنے والا بنا۔ یا مسبب الاسباب، ہم تجھ پر بھروسہ کرتے ہیں، توکل وہ راستہ ہے جو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام سے ملوا دیتا ہے، جو شدید طوفانوں میں کشتی نوح کو پار لگوا دیتا ہے، ناممکن کو ممکن کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ ہم تجھ پر بھروسہ کرتے ہیں، اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔
اے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل کو دارس دینے والے، اے اصحاب کاف کے قلوب کو مضبوط سہارا دینے والے، ہمارا دل بے صبرا ہو رہا ہے، ہم سے راضی ہو جا، ہماری دعائیں قبول فرما۔ اللہم اغفر لی ولی والدی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، اللہم توفنا مسلمین، اللہم توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ یا اللہ، جن سسٹروں نے ٹائم نکالا، اپنا وقت صرف کیا اللہ تیرے دین کو سیکھنے کے لیے، تیرے نبی علیہ السلام کے فرامین کو سیکھنے کے لیے اور اس پر عمل کرنے کی نیت کی، اللہ ان سب کو جزائے خیر عطا فرما، ان کے گھر میں برکت عطا فرما، ان کی نسلوں میں برکتوں کا نزول فرما، ان کے تمام معاملات میں آسانیاں پیدا فرما، ان کے تمام امور کو جو ہے وہ آسانیوں سے جو ہے وہ مزین فرما۔ اے اللہ، ان کے والدین کو صحت و ایمان والی لمبی زندگی عطا فرما، جن کے والدین اس دنیا سے جا چکے ان کی قبروں کو نور سے منور فرما، ان کی قبروں کو جنت کے باغیچوں سے باغیچہ بنا، ان کی اولاد کو یا اللہ جنہوں نے آج اس کورس کا اہتمام کیا ہے، اللہ ان کے والدین کے لیے یہ کورس جو ہے وہ صدقہ جاریہ بنا، ان کے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا، ان کے والدین کے درجات بلند فرما۔ یا اللہ، جو سیکھ ہے اس پر عمل کرنے والا بنا، سیکھ کر عمل کرنے والا بنا، اپنے عمل میں لانے والا بنا۔ اللہ، جو غلطی کوتاہی ہوئی، کوئی مسٹیک ہوئی، یا اللہ غیر حاضری ہوئی، اللہ اپنی بارگاہ میں عفو درگزر فرما۔ اللہ ہمیں سستی اور کاہلی سے جو ہے محفوظ فرما، صحیح معنوں میں کتاب و سنت پر عمل کرنے والا بنا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔